آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں جندر کی کہانی۔ آزاد کشمیر کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت رنگوں اور موسموں سے نوازا ہے۔ اونچے پہاڑ، بلند و بالا درخت اور بلندیوں پر خوبصورت چراگاہیں قدرت کا ایک انمول تحفہ ہیں۔ ہمارے ہاں دریا، ندی، نالے، بے بہا جھرنے اپنی آب و تاب سے رواں ہیں۔ خطہ کے پانی کو استعمال کر کے جہاں زرعی پیداوار اور بجلی پیدا کی جاتی ہے، وہیں پر مقامی سطح پر لوگوں کے لیے روزگار کا بھی ذریعہ ہے۔ قدرتی چشموں کا حسین امتزاج خطہ پونچھ اپنے اندر قدرتی خوبصورتی سموئے ہوئے ہے۔ پونچھ اپنی روایات میں منفرد حیثیت رکھتا ہے، ثقافتی اعتبار سے بھی دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ پونچھ کی روایات میں جندر، جسے اردو زبان میں پنچکی کہا جاتا ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ زمانہ قدیم میں جندر خوراک کے حصول کا بڑا ذریعہ تھا۔ کندھے پر مکئی اٹھائے دور دراز سے پیدل سفر کر کے لوگ جندر میں آٹا پیسوائی کے لیے آتے تھے۔ ایسا اس لیے کیا جاتا کہ بہتے پانی کی طاقت سے ہی جندر چلائے جاتے ہیں۔ دریاؤں، ندی نالوں سے ایک نہر نکالی جاتی جس کو جندر تک پہنچایا جاتا تھا۔ جندر ایک صدی سے خطہ پونچھ میں آٹا پیسوائی کا روایتی نظام رہا ہے۔ جندر کی کچی کوٹری کے اندر ہر طرح کی سہولیات میسر کی جاتی ہیں۔ زمانہ قدیم میں دور دراز سے آنے والے مسافر جندر کے قریب لگائی گئی پتھر کی سیلوں میں کچھ لمحے کے لیے سستاتے اور خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ صاف و شفاف نہر کے قدرتی پانی سے مسرور کن آواز مسافروں کی ساری تھکاوٹ دور کر دیتی۔ خوبصورت لہلہاتے کھیت، پیڑوں کی چھاؤں میں تھکاوٹ کے لمحات آنے والوں کے لیے پرسکون ماحول فراہم کرتے۔ دور ندی کے کنارے جندر کی کچی کوٹری دیکھنے والوں کے لیے ایک دلکش نظارہ پیش کرتی، جس سے نظر ہٹائے نہیں ہٹتی تھی۔ خطہ پونچھ میں جہاں بے شمار روایات ختم ہو رہی ہیں، وہیں پر جندر کی روایت بھی دم توڑ چکی ہے۔ سیاحت کے فروغ کے لیے قدیم روایات کی حفاظت خطہ کی ترقی کا باعث ہے۔